سری لنکا میں ہلاک ہوئے 4 ہندوستانیوں کی آخری رسومات بنگلورو میں کی جائے گی ادا۔ ایسٹر کے موقع پر ہوئے دھماکے میں ہلاک ہوئے چاروں افراد سی ایم ایچ ڈی کماراسوامی اور سابق پی ایم ایچ ڈی دیو گوڑا نے کیا خراج عقیدت پیش۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈن کا بیان، کہا نیوزی لینڈ اور فرانس سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے میدان میں مل کر کام کریں گے۔ جسینڈا آرڈن اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون 15 مئی کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کریں گے ملاقات۔ عالمی رہنماؤں تکنیکی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کے درمیان آن لائن دہشت گردانہ سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ ہونے کی امید۔ معاہدے کا نام ہوگا کرائسٹ چرچ کال۔ دہلی میں جمعیت علماء ہند کے بینر تلے مسلم تنظیموں اور عیسائی نمائندوں کی پریس کانفرنس کی بھی کی اور سری لنکا میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے دیا بیان، کہا سری لنکا دھماکے کی تحقیقات ہے ابھی شروعاتی مرحلے میں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈن نے کہا ہے کہ سری لنکا ایسٹر دھماکے کو نیوزی لینڈ مسجد حملے سے جوڑا جا رہا ہے، گرچہ انہیں اس تعلق سے انٹیلیجنس رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ اور کرائسٹ چرچ حملے سے سری لنکا دھماکوں کو جوڑنا قبل از وقت، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈن کا بیان۔ جسینڈا آرڈن نے کہا جانچ ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن کوئی انٹیلیجنس رپورٹ اس بابت نہیں ملی۔ سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینا نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے دھماکے سے نہیں کیا تھا خبردار، نہیں تو وہ کرتے فوری اقدامات۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر دھماکہ، ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر ہوئی 359۔ آئی ایس نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سلسلے میں آئی ایس کے حامی نیوز ایجنسی ایماق نے بیان جاری کیا ہے۔ نائب وزیر دفاع روان سینارتنے نے کہا ہے، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ حملے کرائسٹ چرچ حملوں کی انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیک ٹورر سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا گیا تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اس ملاقات کی تصدیق کی اور ایک تصویر بھی شیئر کی۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹر پر قدامت پسند یوزرز کے تئیں امتیاز کے لیے اس کی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یوزرز کی استعمال پر سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ سری لنکا پولیس کے مطابق جہادی کولمبو میں ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کی طاق میں ہے۔ سری لنکا نے ہندوستانی سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے ملی خفیہ جانکاری کے بعد الرٹ جاری کیا ہے۔ سری لنکا حکومت نے کرفیو اور ایمرجنسی کا کیا اعلان، معاملے کی تحقیقات اور آئندہ دھماکوں سے بچنے کے لیے فورسز کو دیے زیادہ اختیارات۔ سری لنکا میں دھماکے کے پیش نظر آبادی والی جگہوں پر سخت سیکورٹی، کولمبو کے سنیما ہال کے پاس بھی سیکورٹی اہلکار تعینات۔ شمالی چین میں ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکے، 3 افراد ہلاک جبکہ 5 دیگر زخمی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملہ موقع پر روانہ، بچاؤ اور راحت رسانی کے کام شروع۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان پہنچے روس میں منعقد ہونے والے جلسے میں پوتن کے ساتھ ہوں گے شامل۔ افریقی یونین نے سوڈان کے فوجی حکمرانوں کو ملک میں جمہوری اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی مہلت دے دی۔ فوجی قیادت پر شدید دباؤ ہے کہ وہ حکومت جلد از جلد سویلین رہنماؤں کے حوالے کر دے۔ اقوام متحدہ کی سہ ماہی رپورٹ میں انکشاف، 2019 کے ابتدائی 3 ماہ میں امریکی اور افغان فورسز کے ہاتھوں 305 شہری ہلاک ہوئے جبکہ اس دوران عسکریت پسند گروپ کے ہاتھوں 207 شہری ہلاک ہوئے۔
امریکی اور افغان فورسز کے ہاتھوں ہونے والی شہریوں کی ہلاکت بمباری یا سرچ آپریشن کے دوران ہوئی افغانستان میں مجموعی طور پر شہریوں کی اموات میں کمی آئی۔